فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے کچھ کالرز نے سوال کیے تھے، ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرنے سوال جواب دیں گے، پھر نعت کی بھی کافی فرمائشیں آ چکی ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، محترم کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ کرناٹک تمکور سے۔ جی بتائیں۔ جی، ایک سے آپ سب کو رمضان کے مبارک ہو، ٹیم کو آپ کے شکریہ، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سے سوال تھا کہ جی، حضرت خشیت الخبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جی اللہ کے طرف سے سلام آیا تھا، وہ کب کس وقت کس گھڑی میں آیا تھا؟ ٹھیک اور ایک نعت کی پیش انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ مولانا 3 سوالوں کے جواب دیتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹاپک پر ہی جائیں گے، پھر نعت کا بھی سننا ہے۔ ایک تو ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوا ہے، کیا کریں؟ سحری کا وقت اگر ختم ہو چکا ہے، آج کل سہولتیں بہت ہیں، نظام الاوقات رہتا ہے اور نظام الاوقات کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے گھڑی کا وقت میچ کرنے کے بعد وقت باقی ہے یا سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے تو کھانے پینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور روزے کے وقت میں کھانا پینا روزے کو باقی نہیں رکھتا۔ اسی لیے چاہیے کہ سحر کا وقت اگر ختم ہو جائے تو پھر کچھ کھائے نہ پیے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کھانے پینے سے بالکل بچے رہیں۔ اور کرنول سے سکینہ صاحبہ نے دعا پڑھ کر سنائی تھی، اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے تھے۔ یہ دعا ہے مریض کی عیادت کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی اللہ بزرگ و برتر سے میں سوال کرتا ہوں یا سوال کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، میں شفا کا سوال کرتی ہوں، یعنی اس سے شفا مانگتی ہوں یا شفا مانگتا ہوں۔ اس کے بارے میں یہ دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مریض کے پاس 7 مرتبہ کوئی عیادت کرنے والا یہ دعا پڑھے اور اس کی موت قریب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا ضرور عطا فرماتا ہے۔ جی، تو یہ دعا نفل اور سنت میں کوئی سہون غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کیا جائے؟ دیکھیے، نماز نفل ہو یا واجب ہو یا فرض ہو، جی، غلطیاں ہیں، مخصوص غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جی، وہ غلطیاں 5 قسم کی ہیں۔ ایک ہے تقدیم رکن، دوسرا تاخیر رکن، تیسرا تکرار رکن، چوتھا ترک واجب، پانچواں ہے تغیر واجب۔ جی، یہ تقدیم رکن یعنی رکن کا وقت سے پہلے ادا ہو جانا، یہ ایک غلطی ہے۔ اور اسی طرح تاخیر رکن، رکن کو ادا کرنے میں تاخیر ہونا، ایک رکن مکمل ادا ہو گیا باوجود اس کے کسی وجہ سے تاخیر کرنا اگلا رکن ادا کرنے میں۔ جی، اور تیسرا ہے تکرار رکن، یعنی رکن کا مقررہ تعداد سے بڑھ کر ادا کرنا، یعنی رکوع 1 کرنا ہے، سجدے 2 کرنا ہے، رکوع بجائے 1 کے 2 رکوع کر دیے یا 3 سجدے کر دیے، تو یہ تکرار رکن کہلاتا ہے۔ تکرار رکن۔ ترک واجب، نماز کے جتنے واجبات ہیں ان واجبات میں سے کسی ایک واجب کا بھی ترک ہو جانا، مثال کے طور پر تشہد کا چھوٹ جانا، یہ سجدہ سہو کو واجب کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے۔ اور آخری جو غلطی ہے وہ ہے تغیر واجب، واجب کا بدل جانا۔ مثال کے طور پر فقہ حنفی میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بجائے کچھ اور پڑھ دیے ہیں۔ تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھ دیے، یعنی تغیر ہو گیا، تبدیلی ہو گئی واجب کی۔ تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے، نماز فرض ہو کہ سنت ہو یا واجب ہو، اس طرح ان غلطیوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جی، بہت شکریہ مولانا۔ ایک کالر کو شامل کرتا ہوں، چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو محترم کون، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ نثار بھائی پالی راجستھان سے بول رہا ہوں صاحب۔ راجستھان سے؟ پالی راجستھان سے نثار بھائی۔ جی بتائیں۔ محمد نثار بول رہا ہوں۔ جی نثار صاحب بتائیں۔ میرے 2 سوال ہیں صاحب۔ جی، ایک تو جیسے اپنا بھتیجا اپنی دعا کو جگہ دے سکتا ہے کیا؟ جی بھتیجا دعا کو جگہ دے سکتا ہے؟ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بھتیجا یعنی بھائی۔ بھتیجا، جی، ہاں ہاں ہاں، بھتیجا دعا کو بوا جگہ کو دے سکتا ہے کیا؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے؟ پھوپھی کو۔ اچھا، پھوپھی کو؟ ہاں، پھوپھی کو ٹھیک دے سکتا ہے کیا بھتیجا؟ ہاں بتاتے ہیں آپ کو، بتاتے اور ہیں۔ ٹھیک، دوسرا سوال ایک اور ہے، جی، اپنا مامی کو دے سکتا ہے یا نند کا لڑکا؟ ننند کا لڑکا؟ ہاں، نند کا لڑکا اپنے مامی کو دے سکتا ہے کس کو کیا؟ نہیں دے سکتے وہ ذکر۔ چلیے ایک کام کرتے ہیں، آپ کو یہ بتا دیں گے تفصیل سے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟
تو آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گی کہ کس کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تو امیر حرم میں فقیر عجم بہت شکریہ سمیت الملتانی صاحب. مولانا بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال بھی تھا اور ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی تھا, اور دوسرا سوال تھا کہ بھتیجا پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور ننند کو بھائی کا لڑکا ایسا کچھ بتا رہے تھے, تو آپ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دی جانی چاہیے وہ آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلا سوال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر اللہ کی جانب سے سلام آنے سے متعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, جب پہلا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا نزول وحی کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدزبانی, بدسلوکی, لعن طعن اور فحش گوئی نعوذ باللہ کرنے لگے, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تکلیف محسوس ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پیغام قبول نہیں کیا تو رنجیدہ ہو کر گھر پہنچے, تو ایسے حال میں ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سب سے پہلے قبول اور منظور کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر اپنا سلام بھیجا کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں کسی پر اللہ کا سلام وحی کے ذریعے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اگر کسی کے لیے بھیجا ہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں. جی, زکوٰۃ کو لے کر سوال تھا. زکوٰۃ نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کو اور دادا دادی کو, نانا نانی کو, اسی طرح اوپر تک پردادا پردادی پڑنانا پڑنانی تک, اور اسی طرح نیچے نہیں دے سکتے بیٹے کو بیٹی کو اور پوترے کو پوتری کو, نواسے کو نواسی کو, اسی طرح پڑ پوترے پڑ پوتری پڑ نواسی اور پڑ نواسا, اس طرح نیچے تک کسی کو نہیں دے سکتے. اور سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, اور اسی طرح سادات کے شرعی غلام کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے. اور جتنے خاندان بنی ہاشم سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی ہے. اور جو صاحب نصاب ہیں, جو خود پہلے سے صاحب نصاب ہیں, ان کو بھی زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی. بھائی کو, بہن کو, ماموں کو, چچا کو, خالہ کو, پھوپھی کو اور نند کو, نند کی اولاد کو, سب کو یہ دے سکتے ہیں. اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے. چلیے, بہت شکریہ. اگر اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سادات سے ہوں تو ان کو نہیں دے سکتے, اور بھائی اگر حقیقی بھائی وغیرہ سید ہیں, سادات ہیں تو نہیں دے سکتے. غیر سید ہوں تو بھائی بہن وغیرہ سب کو دے سکتے ہیں, جن کو بھی دے رہے ہیں وہ غیر سید ہوں. جی مولانا, بالکل مشکل سے ایک وقت بچا, 1 منٹ کا وقت ہے. اب اس میں آپ موجودہ دور کی جو مسلم خواتین ہیں, آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے حیا, وفاداری اور دین کی خدمت کا جو سبق کیا کچھ لیا جا سکتا ہے, خواتین کے لیے کیا کہیں گے؟ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی تاجرہ خاتون ہیں. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تجارت کیا کرتی تھیں. جی, اور آپ کا تجارت کرنا امت کی ہماری اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک سبق ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود تجارت کا کاروبار, تجارت کرنا یہ ایک بڑی نعمت ہے, اور اس سے مالی طور پر ترقی حاصل ہوتی ہے. دوسرا, جتنا کمائے انہوں نے اسلام کے خاطر سارا کا سارا مال خرچ کر دیا. جتنے مسلمانوں کو شعب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ کیا گیا تھا, ان سب کا اور خاندان بنی ہاشم کے افراد کا سب کا لحاظ اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے 3 سال شعب ابی طالب میں اپنا سارا مال اسلام کے خاطر وقف کر دیا, اور جتنا کمائے تھے سب اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اعلان نبوت کے بعد سے جتنی مصیبتیں آتی رہیں, حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی ازدواجی زندگی کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ کبھی اپنے شوہر کے لیے آنے والی پریشانی میں ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے. اللہ تبارک و تعالی
حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے جتنے ازدواجی زندگیوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی ازدواجی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے. آمین. الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. آمین. حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے صدقے طفیل اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی، امن اور چین اور سکون عطا فرما. الہ العالمین نزاع سے، فتنوں سے، جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار عالم تمام معاشرے کی اصلاح کے راستے مہیا فرما دے. آمین. الہ العالمین ہماری زبانوں سے علماء کرام، اہل علم، صوفیاء کرام کی زبانوں سے نکلنے والے کلمات کو لوگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ان میں عطا فرما. آمین. الہ العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہم کو دین اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو عزت عطا فرما. الہ العالمین مولا فلسطین پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ فرما دے. الہ العالمین فلسطین کا ساتھ دینے والوں کو بقا عطا فرما. الہ العالمین فلسطین اور غزہ کے دشمنوں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں کے تختوں کو الٹ فرما دے. اے پروردگار عالم مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم کو ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم رکھ کر ایمان پر موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین فیضان رمضان میں آج فی الحال اتنا ہی. میں حضرت مولانا کا اور سمیع الملتانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کل آپ سے پھر ایک ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.